بی جے پی حقیقی ٹکڑے ٹکڑے گینگ سکھوں کے خلاف ہندوؤں کو کھڑا کر رہی ہے۔ سکھبیر بادل کا بیان۔ مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شرومنی اکالی دل کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے زعفرانی جماعت کو حقیقی ٹکڑے ٹکڑے گینگ قرار دیا اور الزام لگایا کہ وہ پنجاب میں سکھوں کے خلاف ہندوؤں کو کھڑا کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی سابق اتحادی جماعت سے کہا ہے کہ وہ زرعی قوانین کے بارے میں اپنا گھمنڈی رویہ ترک کر دے اور کسانوں کی بات مانے۔ بادل نے خبردار کیا کہ بی جے پی سکھوں کے خلاف ہندوؤں کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی مرکزی حکومت کے حق میں بولتا ہے تو اسے دیش بھکت کہا جاتا ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے گینگ قرار دیا جاتا ہے۔ بی جے پی حقیقی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے۔ اس نے قومی اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور بے شرمی سے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو اکسایا ہے، اور اب وہ امن پسند پنجابی ہندوؤں کو ان کے سکھ بھائیوں بالخصوص کسانوں کے خلاف کھڑا کر رہی ہے۔ وہ وطن پرست پنجابیوں کو فرقہ وارانہ شعلوں میں جھونک رہی ہے۔ شرومنی اکالی دل نے زرعی قوانین کے مسئلے پر این ڈی اے سے علیحدگی اختیار کی۔ اکالی لیڈر ہرسمرت کور بادل نے مرکزی وزیر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پنجاب، ہریانہ اور دیگر مقامات کے ہزاروں کسان دہلی کی مختلف سرحدوں پر احتجاج کرتے ہوئے کئی دنوں سے مرکز کے 3 زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اکالی دل کے سربراہ نے الزام لگایا کہ زعفرانی جماعت اپنے حقیر سیاسی مفادات کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کے ماحول کو سبوتاژ کرنے کے لیے خطرناک سازشیں کر رہی ہے۔ بی جے پی قیادت کو محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی سب سے طاقتور انتشار پسند قوت بن گئی ہے۔ وہ مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہوئے ملک اور اس کے عوام کو بانٹ رہی ہے۔ کووڈ مریض بینائی سے محروم ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے صحت یاب افراد میں ایک خطرناک فنگل انفیکشن کی اطلاعات کے درمیان مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ایک معمولی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی علامت نہ ہو، یا پھر وہ ایک سنگین مرض بھی ہو سکتا ہے جس میں ایسی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے مریض بینائی سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ سر گنگا رام اسپتال کے ای این ٹی سرجنز نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 15 دنوں کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں میں 13 اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم ایسی اطلاعات سے واقف ہیں۔ یہ ایک فنگل بیماری ہے، بالخصوص ذیابیطس میں کووڈ سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایک خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج آسان نہیں ہے۔ خطے کو وسیع تباہی کے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، یو اے ای کا بیان۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے باور کرایا ہے کہ خطے کو وسیع تباہی کے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات پیر کے روز ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ شیخ عبداللہ نے زور دیا کہ خطے میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور نفرت سے نپٹنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر سرگئی لاروف نے کہا کہ روس نے خلیج کے علاقے میں اعتماد کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے تاکہ امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیبیا کے حوالے سے اماراتی وزیر خارجہ نے باور کرایا کہ لیبیا کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے اور شدت پسند جماعتیں سیاسی منظر نامے پر چھائی ہوئی ہیں۔ شیخ عبداللہ نے واضح کیا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ جامع تعلقات رکھتا ہے۔ انہوں نے خطے میں روسی منصوبوں کا خیر مقدم کیا۔ اماراتی وزیر خارجہ کے مطابق ان کا ملک ویکسین کے تجربات کے حوالے سے روس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔
मकतूब रियाज मिन जानिब के.एन. वासिफ सऊदी अरब। हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सऊदी अरब का 2 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल किया। वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे से 13 दिसंबर को यहाँ पहुंचे थे। जनरल नरवाने की आमद पर बर्री फौज के हेडक्वार्टर्स रियाज में उनके इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया था, जहां उन्हें रॉयल फोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जनरल कमांडर ऑफ रॉयल फोर्सेस ममलिकत सऊदी अरब फहद अल मुतेरी ने उनका इस्तकबाल किया। सिफारत खाने हिंद रियाद की प्रेस नोट के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान के माबैन दिफाई मामलात पर ताउन पर समर आवर गुफ्तगू हुई। जनरल नरवाने ने सऊदी रॉयल फोर्सेस के दीगर आला ओहदेदारों से भी मुलाकातें की और उनसे तबादिले ख्याल भी किया। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ दिफाई इदारों का भी दौरा किया और जेरे तरबियत अफसरान से खिताब भी किया। नरवाने के इस दौरे में उनकी शरीक हयात मिसेस वीना नरवाने भी उनके हमराह थीं। वो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदर भी हैं। मिसेस वीना ने यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का दौरा किया और इदारे के आला ओहदेदारान से तबादिले ख्याल किया। 2 रोजा दौरे में उन्होंने प्रिंस नूरा यूनिवर्सिटी बराए ख्वातीन और विप्रो वुमेन बिजनेस पार्क का भी दौरा किया और जिम्मेदारान से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब जफर इमाम कादरी को समाअत फरमाइएगा। गज़ल मुलाज़ा करें। मतला हाजिर खिदमत है कि ज़िंदगी जीने की चाहत में चलो, ज़िंदगी जीने की चाहत में चलो, ये इबादत है, इबादत में चलो। ज़िंदगी जीने की चाहत में चलो, ज़िंदगी जीने की चाहत में चलो, ये इबादत है, इबादत में चलो। देखो कुचली हुई ये चीज़ है क्या, समाअत करें कि देखो देखो कुचली हुई ये चीज़ है क्या, फातिहा खां मेरी तुरबत में चलो। देखो कुचली हुई ये चीज़ है क्या, फातिहा खां मेरी तुरबत में चलो। ये शेर बतौर ख़ास के मुस्कुराते हुए मक्तल की तरफ, मुस्कुराते हुए मक्तल की तरफ, कत्ल हो जाने की जुर्रत में चलो। मुस्कुराते हुए मक्तल की तरफ, कत्ल हो जाने की जुर्रत में चलो। और पाँव अपने हैं ज़मीं और की है, पाँव अपने हैं ज़मीं और की है, दिल मेरे अपनी रियासत में चलो। पाँव अपने हैं ज़मीं और की है, दिल मेरे अपनी रियासत में चलो। और मेरी नफ़रत के लिए रोज़ चले, मेरी नफ़रत के लिए रोज़ चले। एक ज़रा अपनी मोहब्बत में चलो, मेरी नफ़रत के लिए रोज़ चले। एक ज़रा अपनी मोहब्बत में चलो। और ये शेर देखें आखिरी नक्ता की सूरत में है कि वक्त कम और बहुत काम सफ़र, वक्त कम और बहुत काम ज़फ़र, यही दुनिया है तो फुर्सत में चलो। वक्त कम और बहुत काम सफ़र, यही दुनिया है तो फुर्सत में चलो। ज़िंदगी जीने की चाहत में चलो, ये इबादत है, इबादत में चलो। शुक्रिया।